اور لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں اور آپ ساری زندگی عبادت کریں نا، ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے جو لیلۃ القدر کو حاصل کر کے اس میں عبادت کر لیں، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 years and 4 months۔ اتنے سال تو ہم جیتے ہی نہیں ہیں، جب جی بھی نہیں تو عبادت کیسے کر سکیں؟ 83 سال کنٹینیو روزے رکھنا، 83 سال کنٹینیو اللہ کی رات عبادت کرنا، تو یہ پاسبل ہم جیسے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے۔ ہمیں گولڈن چانس دیا گیا ہے کہ ایک رات ایسی گزار لو، ایک رات حاصل کر لو، ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، تمہاری وہ رات کی عبادت ایک طرف۔ اچھا، پھر ہم پر ایک اور مہربانی یہ کی گئی کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ونس ان اے ایئر کسی بھی رات کو ڈھونڈ لو، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ونس ان رمضان، پورے رمضان کی کوئی رات لیلۃ القدر ہے۔ نیرو سرچ کر کے ہمیں اسپیسیفائی کر دیا گیا حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے نبی پاک نے گویا ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا رمضان میں اعتکاف کیا۔ یہ جو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ کہاں سے آیا؟ اول تو عبادت اگر کریں تو اس میں حرج نہیں ہونا چاہیے، تو پورا سال مسجد میں بیٹھنا چاہے تو کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ ایک ترکی خیمہ تھا مسجد نبوی شریف میں، اس میں نبی پاک اعتکاف فرما رہے تھے۔ جب 2 عشرے پورے ہو گئے تو پیارے آقا نے خیمے سے باہر آئے اور صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا، پہلے عشرے میں بھی نہیں ملی، دوسرے عشرے میں بھی نہیں ملی، اب مجھے بتایا گیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ اے میرے صحابہ، تم بھی اعتکاف کر لو۔ پھر 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ رائج ہو گیا، وہ سنت اعتکاف ہو گیا، اور سبحان اللہ گویا پورا مہینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے محنت کی اور ہمیں رزلٹ دے دیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ تو اب کتنا آسان ہو گیا، ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کر لیں۔ دوسری رات آ گئی ہے، اب جتنی راتیں رہ گئی ہیں اس کو بھی ٹارگٹ کر کے رکھیں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو بھی باجماعت پڑھ لیتا ہے اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو ویسے تو پورا سال یہ کرنا چاہیے، لیکن چلیں تاک راتوں میں تو لازمی عشاء کی نماز بھی پڑھیں، تراویح بھی پڑھیں، پھر فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھیں تو پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے۔ پھر اس رات میں ماشاءاللہ جیسے صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوتا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھیں یا پھر جناب ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں، تلاوت قرآن کریں، درود پاک پڑھیں، اس رات صدقہ و خیرات بھی کریں، 5 رات کریں، جتنا اللہ نے توفیق دی، 100 روپے دیں، 1000 دیں، 500 دیں، 10,000 دیں، 5 راتوں میں کریں اور کسی بھی نیک کام میں خرچ کریں۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے سٹالز بھی لگیں، آپ کسی اور غریب انسان کو بھی دینا چاہتے ہیں کریں۔ 5 میں سے جو بھی رات لیلۃ القدر ہوگی ملٹی پلائی بائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات کا ثواب آپ کو ہر عبادت کا مل جائے گا۔ تو مکسچر آف عبادات کو کاؤنٹ کر کے گھومنا پھرنا نہیں ہے، ان 5 راتوں میں ٹارگٹ کر کے رکھیں۔ اچھا، پھر بڑے اقوال ملتے ہیں اس میں، مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ گھومتی رہتی ہے، کچھ علماء کا قول یہ ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے، کہ قرآن پاک میں سورہ قدر میں 3 بار لیلۃ القدر لفظ آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو لیلۃ القدر 3 بار آیا، اور لیلۃ القدر لفظ میں حروف کتنے؟ 9 ملٹیپلائی بائی 3، آنسر کیا آتا ہے؟ 27۔ تو علماء کہتے ہیں قرآن کی طرف سے اشارہ ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہے۔ اچھا، ایک اور بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کو شب قدر دکھا دی جاتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو یہ شب قدر دکھا دی جاتی ہے، تو اس میں ایک بڑا کمال کا قول ہے، اور ان بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں، شیخ ابو الحسن شاذلی عراقی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں نے ہمیشہ لیلۃ القدر کو پایا ہے۔ تو کہتے ہیں جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہو تو 29ویں شب، اگر پیر کو پہلا روزہ ہو تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہو تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہو تو 25ویں شب،
اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہو تو اس سال 23ویں شب کو میں نے شب قدر کو پایا. اس فارمولے کے لحاظ سے اس بار جمعرات کو پہلا روزہ ہوا ہے تو 25ویں شب جو ہے وہ شب قدر بنتی ہے. علماء کا ایک اور قول یہ بھی ملتا ہے کہ جس طاق رات میں جمعرات بن جائے، یعنی جمعرات بھی ہو اور طاق رات بھی ہو جائے، تو وہ رات لیلۃ القدر ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی شان ہے. ہمیں پانچوں کو ہی ٹارگٹ کر کے چلنا ہے، ہم نے ان پانچوں میں ہی عبادت کرنی ہے. اچھا، حدیث میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سمپٹمز بھی بتائے ہیں، اس کی نشانیاں بھی بتائی ہیں کہ یہ رات معتدل ہوگی، آسمان کھلا ہوا ہوگا، نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی. تو آج رات بھی میں دیکھ رہا تھا کہ موسم بڑا کھلا ہوا ہے، آسمان بھی کھلا ہے، فضا بھی خوشگوار ہے، تو ٹھنڈ بھی نہیں ہوگی، گرمی بھی نہیں ہوگی. اور اس رات جو صبح آئے گی، اس رات کے بعد جو صبح آئے گی تو جو سورج طلوع ہوگا وہ بغیر شعاؤں کے ساتھ طلوع ہوگا. یعنی آپ اس کو نیکڈ آئی سے دیکھ سکیں گے، جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے ایسے سورج جو ہے وہ صبح نکلتا ہے. اور اس رات تارے شیطانوں کو نہیں مارے جاتے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آسمان پر اسٹار، اس کو کچھ اور نام بھی رکھا ہے سائنٹیفک، لیکن ایکچولی جو احادیث کی کتابوں میں روایتوں میں ملتا ہے کہ آسمان پر جب شیطان اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ان کو ستارے مارے جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو اس رات نظر نہیں آئیں گے جو رات لیلۃ القدر ہوگی. تو میرا بہت ساری نشانیاں حدیثوں میں بیان ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے ویسی آنکھ بھی چاہیے، ویسی آبزرویشن بھی چاہیے. ہمارے لیے تو آسانی یہ کر دی گئی ہے کہ 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک کی دعا ہے، ترمذی کی حدیث ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ارشاد فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا لیلۃ القدر کی دعا ہے. تو یہ 5 راتیں آپ نے کثرت سے یہ دعا پڑھنی، مل کر پڑھ لیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اب اس میں ہمیشہ ایک اور فارمولہ ذہن میں رکھیں. Whenever you try to make dua in Arabic language، جب آپ عربی زبان میں دعا کریں تو اس کا ٹرانسلیشن جو ہے، اس کا ترجمہ ضرور ذہن میں رکھیں. تو آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے نا وہ بڑی زبردست رہے گی. آپ جو مانگ رہے ہیں اس میں آپ کی فیلنگز بھی آ جائیں گی. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، اگر عربی کی دعا آپ کو یاد نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ اللہ کریم سے اپنی زبان میں مانگیں. ہاں، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اگر میرا کوئی میمن بھائی یہاں بیٹھا ہے، پنجابی بیٹھا ہے، پٹھان بیٹھا ہے، سندھی بیٹھا ہے، واٹ ایور یور لینگویج، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اپنی مادری زبان میں مانگ کے دیکھو. اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے نا، بہت زیادہ آپ کو فیلنگز آئیں گی. میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، میں اپنے رب کو اپنی بات بتا رہا ہوں. تو دعا ایکچولی کنیکٹیوٹی آف ہارٹ ہے. ہاں ضرور عربی دعائیں جو خاص طور پہ حدیثوں میں ہیں، قرآن میں ہیں، ہمیں یاد کرنی چاہیے. اس کی فضیلت اور ہے کیونکہ یہ تو وہ الفاظ ہیں جو نبی پاک کی مبارک زبان سے نکلے ہیں نا. تو وہ اگر وہ کرنے ہیں تو ایک تو اس کا پروناؤنسیشن ٹھیک ہونا چاہیے اور دوسرے اس کے میننگ دل میں ہونے چاہیے. اب اس کے معنی بہت خوبصورت ہیں. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. Look at the way مانگنے کا انداز. پہلے رب کی شان بیان ہو رہی ہے، اے اللہ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا، تحب العفو، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر. تو یہ فیلنگ کے ساتھ جب ہم مانگیں گے نا کہ یعنی آپ کسی کی پہلے شان بیان کر رہے ہیں، اس کا وصف اللہ کو عرض کر رہے ہیں، اللہ تیرا تو وصف ہی ہے کہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، مجھ گناہگار کو بھی معاف کر دو. وہ معاف جب کرتا ہے نا میرے پیارے اسلامی، اللہ اکبر. میں آپ کو معافی کا ایک واقعہ، اللہ کی رحمت اور اللہ کیسا کریم ہے. تو شاعر کہتے ہیں نا، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. اللہ کیسے نوازتا ہے. ایک ایسا امیزنگ واقعہ کہ حضرت ذوالنون مصری بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں رحمۃ اللہ تعالی، دریائے نیل پر، مصر میں دریائے نیل کے ساحل پر آپ تشریف لے گئے. کسی گہری سوچ میں مگن تھے کہ ایک بڑے سے بچھو کو آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ دریا کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے پانی کے کنارے پر پہنچے کہ دیکھو یہ اتنا بڑا بچھو جا کدھر رہا ہے.
آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، مینڈک کے اوپر، یعنی گویا مینڈک اس کے لیے کشتی بن کر آیا اور یہ اس کے اوپر سوار ہو گیا اور دریا میں تیرنے لگا، دریا پوری پار کر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا یہ اللہ کے رازوں میں سے کوئی راز ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ بھی ٹریول کر کے آپ نے بھی دریا کراس کیا۔ اب وہاں جب دریا کے کنارے پر پہنچے تو وہ مینڈک نے گویا اس کو اس کنارے پر لگا دیا اور وہ بچھو اتر گیا۔ اب وہ بچھو جانے لگا تو آپ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اب ایک درخت کے پاس پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان مدہوش بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے اور اس نوجوان کے سینے پر ایک بہت بڑا سانپ پھن بنائے بیٹھا ہے اور قریب ہے کہ اس کو ڈنک مارے گا۔ تو اس بچھو نے جا کر اس سانپ پہ اٹیک کیا، اسکارپین نے، اور اس سانپ کو مار دیا۔ حضرت ذوالنون مصری کہنے لگے یہ اللہ کی شان، بندہ ادھر بے ہوش، اس کی جان لینے سانپ پہنچ گیا، اللہ نے یہ انتظام کیا کہ اس اسکارپین کو وہاں تک پہنچایا اور جا کے اس نے سانپ کو مارا۔ یہ ہو نہ ہو یہ اللہ کا کوئی بہت نیک بندہ آدمی ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں اس کے قدم چومنے کے لیے آگے بڑھا، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ اور اللہ کے ولی، یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ جب کوئی نشانی مل جائے نا تو وہ اور ٹچ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اتنا نیک آدمی ہے۔ اب آگے سنیں، جب آپ نے قریب گئے اس کا پیر چومنے کے لیے تو اس بندے سے بہت زیادہ شراب کی بدبو آئی۔ وہ شاک تھے کہ میں اس کو اللہ کا ولی سمجھ رہا ہوں، اس کے منہ سے تو شراب کی بو آ رہی ہے۔ اب اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ میرا ہی بندہ ہے، اگر اللہ صرف نیکوکاروں کی حفاظت فرمائے گا تو گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ اگر فقط نیک لوگوں کو ہی کرم فرمائے گا تو گناہ گاروں کو کون بخشے گا؟ آپ اس بات سے وجد میں آ گئے، آپ تو اس کو کہتے ہیں نا اللہ کی یاد میں کھو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ وہی بیٹھ گئے نا کہ ہوش میں آئے تو میں اس سے کچھ بات کروں۔ سورج غروب ہونے لگا تو ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، وہ نوجوان اب اس کے جسم میں حرکت نہیں، وہ ہوش میں آیا۔ اب اس کا جب نشہ اترا تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی، تو آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کو پایا اور بڑی شرمندگی سے پوچھنے لگا کہ حضور آپ یہاں کیسے؟ وہ جان گیا کہ تو اللہ کے ولی ہیں، بہت مشہور آدمی تھے۔ تو آپ نے کہا یہ چھوڑ، میں کیسے، یہ بتاؤ تم کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ۔ اس نے رائٹ سائڈ پہ اپنے جب دیکھا کہ اتنا بڑا سانپ مرا ہوا پڑا ہے اور لرزنے لگا، خوف سے کانپنے لگا۔ اب حضرت ذوالنون مصری نے اس کو پورا واقعہ سنا کہ کیسے میں تجھ تک پہنچا، کیسے سانپ کو بچھو نے مارا، اور مجھے جو غیب سے تیرے بارے میں آواز آئی اللہ اکبر۔ اب وہ گناہ گار اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا اور کہنے لگا اگر وہ ذات اپنی گناہ گار بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو پھر نیکوکاروں کو کیسا نوازتی ہوگی۔ جب وہ کریم اپنے نافرمانوں پر اتنا مہربان ہے تو وہ اپنے نیک بندوں پر کیسا مہربان ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا، گناہوں سے توبہ کی، مجاہدے کرنے لگا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شرابی جو تھا اس کا شمار بھی اللہ کے نیک بندوں میں ہونے لگا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ رب نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ اگر وہ کسی بیمار کو دم کر دیتا تھا اللہ اس کو شفا عطا فرمایا۔ ہائے ہائے ہائے، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ ہاں میرا کریم مولا بڑا کریم ہے۔ یہ راتیں تو کرم کی راتیں ہیں، یہ راتیں رحمت کی راتیں ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے، ہم اس کے رب تعالیٰ کی رحمت کو کہتے ہیں نا، جو اتنی ہم سے محبت کرے نا اسے ناراض نہیں کرتے۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کے دو تین ہمارے ذہنوں میں خیال ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے گناہ نہیں کرتے یا نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھیں گے تو مار پڑے گی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ خوف سے نماز پڑھنا، یہ خوف سے اللہ کی اطاعت کرنا، مگر اس سے اوپر کا درجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ محبت کے ساتھ کرے کہ جو مجھ پر اتنا مہربان، جو ایسا کریم، جو ایسا مالک کہ میرے جرموں پر پردہ بھی ڈال رہا ہے، مجھے نواز بھی رہا ہے، کروڑوں سے اچھا بھی بنایا، میں اسے کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ یہ جو لیول ہے نا اللہ کی اطاعت کا، یہ کچھ اور ہے۔ محبوب کی عبادت کر رہا ہے، وہ رب سے محبت کر کے عبادت کر رہا ہے، وہ رب کی اطاعت کر رہا ہے، تو اپنے دلوں میں محبت الہی کو پیدا کریں۔ یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں، انکریز کریں اللہ کریم سے اپنی محبت کو کہ رب کیسا مہربان ہے کہ ایک رات عبادت کریں تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو جمعرات چل رہی ہے، اللہ اکبر، رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار بخشے جاتے ہیں، لیکن
جب جمعرات آتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے، ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اس از دا ٹائم، سبحان اللہ، 23ویں شب جمعرات کی رات، اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یہ گھڑیاں ہیں کہ ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جا رہے ہوں۔ ہم کریم کے دربار میں دعا گو ہیں، مولا تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہم تو بہت تھوڑے ہیں، اگر ہماری تو نے بخشش کر دی تو تیری جنت میں جگہ کم نہیں پڑ جائے گی، اے اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہم گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ خوب مانگا کرو، خوب التجائیں کیا کرو، اب تو تھوڑی راتیں رہ گئی ہیں، یہی تو رمضان تھا نا، رجب سے ایکسائٹڈ تھے کہ شعبان آنے والا ہے، پھر رمضان آ جائے گا، رمضان کا چاند اب نظر آئے گا، ارے رمضان کا چاند بھی دکھ گیا، پہلا عشرہ بھی چلا گیا، دوسرا عشرہ بھی چلا گیا، اب تو آخری عشرہ آ گیا۔ اب جو کچھ دن رہ گئے نا، اس میں پتہ ہے ہماری فیلنگز کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں نہیں پتا کہ اگلا رمضان ہم حاصل کر پائیں گے کہ نہیں۔ پچھلے رمضان میں کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں، ہو تو سکتا ہے نا۔ تو یہ جو چند دن رہ گئے نا، یہ آنسوؤں میں گزارنا، یہ دعاؤں میں گزارنا، یہ مانگتے ہوئے گزارنا، ہاں وہ بڑا کریم ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو، یہ جو جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، حدیث پاک میں بیان جب ہو رہا تھا نا کہ ہر لمحے جمعرات 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں، جمعے کے دن 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں، فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا تو اللہ کریم، جس کو ہم عید کی چاند رات کہتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جس نے مزدوری پوری کی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کو تو مزدوری ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، جو چاند رات ہوتی ہے نا، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، مگر ادھر پرابلم یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ والی رات مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ بدقسمت یہ ہے کہ اگر مغرب کے بعد چاند نظر آ جائے نا تو جو پوری رمضان میں عشاء پڑھنے آ رہا تھا وہ اس رات بھی عشاء پڑھنے نہیں آتا ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ ہم ذرا سوچیں کہ رحمت کا مہینہ گزارا اور جیسے ہی وہ مہینہ جاتا ہے ہم مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ نہ کرنا اس بار، وہ رات تو خاص عبادت کی رات ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ 2 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی عبادت کرے تو اس کا دل اس وقت بھی زندہ رہے گا جب لوگوں کے دل مر جائیں گے، اور وہ دونوں عیدوں کی راتیں ہیں، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ تو چاند رات بھی عبادت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، بازاروں کا رخ کرتے لوگ، میں نہیں کہتا بھائی عید کی تیاری نہ کریں، بس ضروری ہے آخری عشرے میں کریں، پہلے کر لیں بھائی، چاند رات کو اسپیشلی جائیں گے بازار میں، مرد عورت بے پردگی، اور پھر گناہوں کے ارادے، عید والے دن کون سا گناہ کرنا ہے، دوسرے دن یہ نہ کیا کرو۔ اس بار چینج کریں رمضان کو، میک دس رمضان ٹرننگ پوائنٹ آف یور لائف، کہ یار اب رمضان بے شک چلا جائے مگر میں مسجد سے نہیں جاؤں گا۔ اچھا انڈیلیبریٹلی ہم پتہ کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں؟ شیطان بند ہے نا ابھی تو، شیطان کو پیغام نہیں دے رہے کہ اے شیطان جب تک تو بند ہے نا تب تک تم اللہ کی مان رہے ہیں، جس دن تو نے آزاد ہونا ہے ہم نے اللہ کی ماننا چھوڑ کر تیری ماننا شروع کر دینی ہے۔ یہ کتنا بیڈ میسج ہے۔ اس بار کہنا ہے شیطان کو کہ بے شک تو قید ہے، ہم رمضان میں بھی اللہ کے بندے ہیں، رمضان کے بعد بھی رب کے بندے ہیں، ہم رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں گے، ہم رمضان کے بعد بھی مسجدوں میں رہیں گے۔ کیوں چلے جاتے بھائی؟ یہ تو پریکٹس کروائی گئی تھی آپ کو، اور اس پریکٹس کے بعد ہم نہ جانے کیوں رمضان کے بعد ہار جاتے ہیں اور مسجد سے دور چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کریں گے اس بار۔ تو اس بار جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اب اچھا پتہ ہے ہمارے بزرگوں، ہم عید میں اتنا ہلا گلا، اتنے گناہ، اتنی خطائیں، گناہوں کا سیلاب آتا ہے۔ ایک بار اہل مدینہ حضرت عمر کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا عید کے دن کہ چلو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ دروازہ کھلا تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ لوگوں نے کہا اے عمر عید کا دن اور آنکھوں میں آنسو؟ آپ نے فرمایا عید تو ان کی ہے جن کو پتہ ہو کہ ان کے روزے قبول ہو گئے، عبادتیں قبول ہو گئی۔ عمر نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں قبول ہوئی۔ امیر المومنین کا یہ خوف، ان کا یہ عالم، اور ہم تو اللہ اکبر۔ تو اس بار میرے پیارے اسلامی بھائیو پلیز ان 5-7 دنوں کو بہت سیریس لے لیں۔ آپ کو پتہ ہے اسی لیے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کا الٹیمیٹ گول ہی یہی ہے
کہ لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا جائے، کیونکہ جو اعتکاف میں ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ میں ہماری اس مسجد کی انتظامیہ اور ذمہ داران کو مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ یہاں اعتکاف بھی شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ، آج 35 سال اعتکاف ہوا ہے، اللہ اس کو اور برکت عطا فرمائے۔ لیکن جو معتکف ہیں ان سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا، اعتکاف پہ ضرور بیٹھیں مگر اسمارٹ فون کے بغیر بیٹھیں۔ یاد رکھیے گا اعتکاف میں عبادت کرنے آنا ہے، اگر یہاں بھی فضول باتیں ہو رہی ہیں نا، اور یہ تمام لوگوں کے لیے جو تراویح پڑھنے آتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں، مسجد میں دنیاوی بات کرنا ایسا ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات کرتا ہے، اس کی آگ جس طرح لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اس طرح نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، تو مسجد عبادت کی جگہ ہے، سنجیدگی کا مقام ہے، دعاؤں کا مقام ہے۔ تراویح پڑھنے آئیں، اعتکاف میں بیٹھیں، جب بھی آئیں ادب کے ساتھ عبادت کریں، فضول باتیں مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ رب کریم کی عطائیں کیسی ہیں، اللہ کیسا مہربان ہوتا ہے اپنے بندوں پر، اس کی مہربانی کا کیا عدم ہے کہ ایک بار بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، قحط، بہت قحط تھا اور جناب بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے کہ حضور آپ کرم کریں، دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے فرمایا چلو سب مل کے میدان میں چلتے ہیں۔ 70,000 لوگ جمع ہو گئے، they all need badly، ان کو بڑی ضرورت تھی بارش کی، کیونکہ بارش نہیں تھی تو کھیت سوکھ گئے تھے، کنویں سوکھ گئے تھے، کئی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ ساتھ تھے تو ایوری بڑی ہوپنگ کہ اب تو بس دعا ہونی ہے اور بارش ہونی ہے، اللہ کے نبی ساتھ ہیں، تو 70,000 کا مجمع جمع ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، حضرت موسیٰ نے دعا شروع کر دی، بارش نہیں ہوئی، بادل بھی نہیں آئے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ ہم سب تجھ سے دعا کر رہے ہیں، کرم فرما، بارش فرما۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے مجمع میں ہے نا بارش نہیں ہونی۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تو اعلان کر اور اس کو نکال مجمع سے۔ یا اللہ اتنا بڑا مجمع میری آواز کیسے جائے گی؟ ابھی پیچھے تک آواز تو اس لیے جا رہی نا، میرا مائک لگا ہوا ہے، اس زمانے میں تو مائک نہیں تھا۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام آواز پہنچانا ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، اناؤنسمنٹ کیا اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، برائے کرم وہ ہمارے مجمع سے نکل جائے کیونکہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب try to realize the position of that particular person۔ اب اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی کہ اس بھرے مجمع میں مجھے کہا، سمجھ تو کیا مجھے کہا جا رہا ہے۔ اچھا تھوڑی دیر تو اس نے انتظار کیا نا، وہ رائٹ دیکھا اس نے شاید کوئی اور کھڑا ہو جائے، اس نے لیفٹ دیکھا کوئی اور کھڑا ہو جائے، کوئی کھڑا نہیں ہوا، بارش بھی نہیں ہو رہی۔ وہ سمجھ گیا کہ کیونکہ اس کو پتا تھا میں 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو میرے تو پورے ولیج کو، میرے تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ شخص منحوس تھا، میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس بندے نے پتہ نرالا کام کیا، اس نے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر، کہتا یا اللہ آج بچا لے، سچی توبہ کرتا ہوں، میں اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ 40 ایئرز سے گناہ کر رہا تھا، بٹ توبہ کی کمال دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھو، دل دل سے کنیکٹیوٹی ہو گئی۔ یہ تو توبہ ہے نا، ایکچولی کوئی بڑا اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے توبہ کے لیے۔ الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے۔ اللہ سے بات تو کرو نا یار، سچا وعدہ تو کرو اس سے، دیکھو پھر رحمت کیسے برستی ہے۔ اب اس نے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی، مولا آج بچا لے، اگر آج کھڑا ہو گیا ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، پورے شہر کو پتہ چل جائے گا۔ اے ہائے، آج دنیا میں کسی کو پتہ چلے تو فوراً SMS چلاتے ہیں نا، واٹس ایپ چلاتے ہیں، پتہ چلا فلاں نے یہ کیا، ہاں وہی جو بڑی باتیں کرتا تھا، کسی کا اسکینڈل ملنے کی دیر ہے۔ یہ ہے دنیا والے، اور دیکھو میرے رب کی شان کیسے پردے ڈالتا ہے۔ اب بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا، بندہ تو کوئی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو نے تو فرمایا تھا اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو تیری نافرمانی کر رہا ہے 40 سال سے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے موسیٰ اس میرے بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرے بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا اب تو دکھا دے تیرا دوست کون ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سنو، ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ جب وہ مجرم تھا تب میں نے اس کا پردہ رکھا، اب تو میرا دوست ہو گیا، تجھے کیسے بتاؤں وہ کون ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
لکھ گناہ ایک گناہ، پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاوے۔ ہم سے کوئی غلطی ایسی ہو جائے اور ماں باپ ناراض ہو جائے تو گھر سے نکال دیتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ اللہ کو سارے گناہ میرے پتا ہے مگر پھر بھی اس نے چھپایا ہوا ہے، لوگوں میں عزت دی ہوئی ہے، لوگ آج ہمیں بڑی محبت سے دیکھتے ہیں۔ سچ بتاؤ ہمارے گناہ کھل جائیں، ہم نے جو اکیلے میں گناہ کر رکھے ہیں، جو خطائیں کر رکھی ہیں، وہ سب معلوم ہے رب کو، لوگوں کو نہیں پتا ہے، لوگ عزت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے نا حمد کا اور دعا کا، آؤ کر لیتے ہیں مل کر۔ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت۔ اب ذرا سمجھیے بات کو، اللہ عیب چھپاتا ہے، ہم عیب ڈھونڈتے ہیں، پتہ چل جائے تو انجوائے کرتے ہیں، پتہ چل جائے تو فارورڈ کرتے ہیں۔ حدیث پاک سن لو، روایتوں کا مضمون ہے، جو کسی کے عیب کھولتا ہے اس کے عیب بھی کھول دیے جاتے ہیں، جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپاتا ہے۔ تو اب پلیز زندگی میں یہ عادت بنا لو، پتہ چل بھی جائے نا کسی کے، تو انسان ہے نا، ہو گئی غلطی، کیوں بتانا ہے دوسروں کو؟ ہمارے عیب کم ہیں، ہماری خطائیں کم ہیں، آج تم کسی کے عیب تلاش کر رہے ہو، سیاست دانوں کے تو فلاں کے تو فلاں کے، پتہ چل جائے تو فارورڈ کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، نہ کیا کرو ایسا۔ اگر میرے اور آپ کے عیب کھول دیے گئے تو منہ دکھانے جیسے نہیں رہیں گے۔ تو یہ اللہ کی شان ستاری ہے، اور اللہ کو پسند بھی وہ بندہ آتا ہے جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا کیا تھی شب قدر کی؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اب اس میں ایک اور نکتہ بھی سیکھ لو آج، یہ حدیث پاک بڑی طویل ہے، اس رات سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو لیلۃ القدر جبریل امین اور فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صبح تک سلامتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں۔ اب فرمایا کہ جبریل امین فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جتنے مسلمان عبادت کر رہے ہیں ان سے جا کے مصافحہ کرو، ہاں، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے لیلۃ القدر کہ وہ دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، مسلمانوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ مگر اس حدیث میں آگے یہ بھی فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ لیلۃ القدر بھی نہیں بخشے جائیں گے، سب کی بخشش ہو جائے گی، 4 قسم کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ اب وہ کون ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔